دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی۔ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے۔ لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو، جس کے افکار بلند ہوں، جس کی نگاہ پاک ہو، جس کا حوصلہ بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی، لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں، ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں، ساری زندگی انسان اپنی دکان کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر کی، اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے، تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں، اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں، تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گی؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں، میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، مال کیسے کما سکتا ہوں، یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے، فیکٹری 1 کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں، اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے، تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ تو اپنے مذہب کو اسلام جان، اپنے وطن کو، اور تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر، تھوڑا بڑا۔ اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا، حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، وہ کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بھی تو آگے بڑھنا تھا۔ لیکن سطحی سی سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلاً امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی، میں تو غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا، غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی، غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے۔ آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے، اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے۔ لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں، سیٹھ کیا دے سکتے ہیں، نواب کیا دے سکتے ہیں، اللہ رسول سے مانگیں گے۔ ان کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں۔ وہ شاعر تھا نا ایک بیچارہ، شاعر ناراض نہ ہو جائیں، یہ بھی بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ چھتوں پہ پھر رہے ہوتے، کہتے ہیں آمد ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بعض اوقات کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس کی بھی حالت کچھ تھوڑی زیادہ ہی پتلی تھی، کپڑے بھی پھٹ گئے، کسی چوک میں مکھیاں بھنک رہی تھی، تو کسی نے سمجھ لیا کہ شاید غریبی بیچے گا۔ ایک بندہ سیٹھ گزرا تو 5 روپے پھینک گیا، تو شاعر اسے کہنے لگا یہ اٹھا اپنے پیسے لے جا، کہنے لگا وہ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو ضرورت تھی، بڑا خوددار آدمی تھا، کہنے لگا اگر ضرورت ہوگی تو میں رب سے مانگ لوں گا، اللہ سے مانگ لوں گا ضرورت پڑے گی تو۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دی ہے جس کا خدا نہ ہو۔ میں مانگ لوں گا، اللہ رسول مجھے دیتے ہیں،
خودداری، عزت نفس، بڑی سوچ، بلند افکار، یہ ذات کا جو چنگل ہے نا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے. میری بات بن جائے، مجھے کو چودھری مان جائے، مجھے کو بڑا مان جائے، کسی کو پتہ چل جائے تعلق ہے، کسی کو پتہ چل جائے فلانے کا نام آتا ہے، کسی کو میں بھئی آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ تو بھیک اور خیرات مانگنے لگیں گے عزت کی. آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ اپنے ذہن کو بڑا کریں، نگاہ کو بلند کریں، معاملات اس طرح کے کریں. دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں پر اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. کھلاتے لوگوں کو ہیں، پیار پانا چاہتے ہیں رب کا. مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی. کبھی اگلی آیت پر آپ غور کریں نا، فرمائے انما نطعمکم، بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم، اور وہ نہیں چاہتے جزاء ولا شکورا، نہ وہ کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا شکریہ ہی ادا کرے. شکریہ کے لفظوں کا تکلف بھی نہیں چاہتے. ولا شکورا، شکریہ کے جملے بھی کوئی بولے انہیں پسند کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کیونکہ کھلایا جو اللہ کے لیے ہے. پھر کسی کو کہنا میرا احسان مند بن، شکر گزار ہو، یہ بات درست نہیں ہوتی. میرے عزیز تھوڑی سی نا بڑی سوچ. ضروری نہیں کہ آپ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، آپ کا بڑا رکھ رکھاؤ ہو، یہ کچھ ضروری ہے. آپ کی سوچ بڑی ہو، ذہن میں وسعت ہو، آپ غریب آدمی ہوں بھلے، آپ بات ملی کریں، آپ کو اثار کرنا آتا ہو. میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ایک صحابی نے بھوکے رہ کے مہمان کو کھانا کھلایا. ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا. آپ کے مزاج میں وسعت ہو، مزاج میں. بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا. کریم محبوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت وزادار آدمی ہے، بڑا باوقار ہے، کوئی بھی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، کہیں پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ مل سکتا ہے، کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جا سکتی ہے. حضور زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور خاموش ہو گئے. بڑے بڑے سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا شہروں میں، وہ بیچارے مطلب ان کا بس نہیں چلتا کسی کی منت کریں کہ کہہ 2 دفعہ مجھے چودھری صاحب، گزارش کریں، کسی کا ترلا کریں کہ مہربانی کر 2 دفعہ کہہ دے میں بڑا آدمی ہوں، بول دے صحیح. شیخ سعدی کہتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی، صلاحیتیں ضائع ہو جاتی، تعریف کا اتنا شوق لگ جاتا ہے، اتنی لت لگ جاتی ہے تعریف کی. تو حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی گزرا، یہ بخاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، یہ کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنے نہ، پیغام نکاح دے تو کوئی اسے رشتہ بھی نہ دے، اور حضور یہ سفارش کرے تو قبول بھی نہ ہو. ایک بندہ پہلے گزر گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ بڑا جناب لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی بات سنی جاتی، سفارش مانی جاتی، پیغام نکاح دے تو رشتے ملتے. اس کے بارے میں بالکل دوسرا مترادف اور الٹ تبصرہ کیا گیا، یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی وہ وزاداری نہیں. اب نتیجہ حضور نے بیان کرنا تھا، رزلٹ نبی پاک نے دینا تھا. حضور فرمانے لگے وہ جو تم نے کہا نا کہ بڑا وزادار ہے اور سفارشیں مانی جائیں اور پیغام نکاح قبول کیے جائیں، فرمایا اس طرح کے بندوں سے زمین ساری بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ جو غریب گزرا ہے نا، یہ ان سب بندوں سے زیادہ افضل ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نام کی تختیاں زیادہ لگی ہوں تو بندے کا رعب زیادہ ہے، اس نے بڑے افتتاح کیے ہوں تو اس کا رعب زیادہ ہے؟ تو میرے عزیز آپ بڑی سوچ، وسعت والی، بڑا کلیجہ، بڑا حوصلہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے. حضور کی کوئی ایک حدیث بھی، کبھی ایک حدیث پر بھی غور کرو گے تو عالمی سوچ ملے گی آپ کو، آفاقی بات، اس میں دنیا کی ساری حکمتیں پنہا نظر آئیں گی آپ کو. لیکن مسلمان اپنی گلی سے باہر نہیں آتا، اپنی برادری سے باہر نہیں آتا. اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے گھر پیسے آ گئے نا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے.
हालांकि सारे जल गए तो तू किसके साथ जिंदा रहेगा, बस्तियां उजड़ गई तो तू किधर जाएगा। आप अपनी मिजाजों के अंदर वो वुसअत लाएं, वो बड़ाई पैदा करें। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। दरवेश ने लिखा है, वो कहते हैं एक शख्स ने ना, बस तमसील समझाने के लिए होती है ना मिसालें। एक शख्स किसी चीज की तलाश में था, वो चीज पहाड़ों पर मिलती थी। पहले भी कई लोग गिर गए, समझ लें कोई फल था, कोई जड़ी बूटी थी, कोई चीज थी, पहाड़ बड़ा ऊंचा था, वहां से मिलनी थी। ये भी गया उसकी तलाश में। तो ये जब एक पहाड़ पे चढ़ा तो ढलान थी, पांव फिसल रहे थे। इसने हिम्मत नहीं आ रही, इसने ना कुदाल पकड़ा, सामान पकड़ा लोहा काटने का। इसने वो पहाड़ काट के तो वहां 50-60 सीढ़ियां बनाई। फिर अगले पहाड़ पे गया तो वहां भी पैर फिसलते थे, ढलान थी, चढ़ा नहीं जा सकता था, उसको भी काटा, 50-60 सीढ़ियां बनाई। तीसरी पे गया तो उसको भी काटा, सीढ़ियां बनाई। अब बड़े जमाने लग गए, कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, मौत का वक्त आ गया। किसी पूछने वाले ने कहा कि तुझे मिला क्या, 3 पहाड़ काट के तूने सीढ़ियां बनाई, तू पहुंच सका नहीं, मिला क्या। कहने लगा तुम्हें पता ही नहीं मैं कामयाब कितना हुआ हूं। मैंने अकेले ने वो चीज नहीं पानी थी, उसको पूरे शहर की जरूरत थी। जहां तक मैंने बना दिया है ना, अब जो सफर शुरू करेगा इसे अगला सफर शुरू करेगा। और मैंने 3 सीढ़ियां तो जिंदगी में बना दी है ना, 3 तो मैंने बनाई है। अब जो सफर शुरू करेगा वो इससे, और मैं कामयाब होके जा रहा हूं, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। मैं यही कर सकता था, यही माली दा कम पानी देना, ओते पर मशका पावे, अगो खालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे तो ड्यूटी तो करना, अपनी तो ड्यूटी नहीं करता। एक बाबा जी बूढ़े थे, हाथ कांप रहे थे हाथ, तो दरख्त लगा रहे थे। एक सियाना बंदा गुजरा, उसने कहा बाबा जी ना आपने फल खाना है, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। वो कहने लगा पुत्र, हमारे पिछलों ने लगाए थे ना, उनके फल हमने खाए हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद गर्ज ना मर जाएं, हम भी कोई फल लगा दें, चलो आने वाली नस्लें ही खा लेंगी। मैं अगली नस्ल का सोच रहा हूं। भाई मिल्ली सोचे, कौमी, आप कुछ तो कर जाएं ऐसा कि फिर आने वालों को सिफर से ना शुरू करना पड़े। कोई तो ऐसी मंजिल हो, कोई तो ऐसा रास्ता हो, कुछ तो आप बना के दे जाएं, कुछ तो आप कर जाए। इमाम बुखारी हमें बुखारी बना के दे गए, उन्होंने कहा लो मैं तुम्हें हुजूर की सैयदी से जमा करके दे रहा हूं, अब तशरीह करते रहना, अब पढ़ते रहना, कयामत तक सुनाते रहना। लेकिन वो हमारा ये वाला सफर उन्होंने खत्म कर दिया कि हम जाएं, जाके हदीस तलाश करें, ढूंढ के लाएं, उसकी सेहत पर बहस करें। ओ भाई, हमारे बुजुर्गों ने जितना काम किया ना, हमारे असफार आसान किए, हमें कुछ मिल्ली करना चाहिए। बातें मैंने कहा समझाने के लिए होती हैं। जब सहाबा मदाइन की जंग में थे ना, तो वहां माल गनीमत इकट्ठा हो रहा था। तो एक सहाबी बहुत सारा माल गनीमत उनके हाथ आया, तो वो सारा लेके आए, पर चेहरे पे कपड़ा था, चेहरे पे कपड़ा था। उन्होंने ला के वो माल गनीमत दिया, वापस जाने लगे तो लोगों ने पूछा यार तुम इतना माल ले आए हो, तुम रख भी सकते थे, हमें क्या पता था तुम्हारे पास है, तो नाम ही बता दो। तो कहने लगे नाम बताऊंगा तो क्या करोगे, तारीफ ही करोगे ना। मैं वो तारीफ कराना चाहता हूँ जो मेरे रब करीम की बारगाह से इनाम मिले और फरिश्तों की जुबानों पे आए। तुम तो 1-2-4 मिनट के लिए करोगे, बात खत्म हो जाएगी। और फिर कहने लगे अगर तुमने जरूर ही करनी है ना, तो मेरा नाम छोड़ो, मेरे रब की तारीफ करो जो तारीफ के काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी करो तारीफ। तुम्हें मैं क्यों नाम बताऊं। कहते वो चले गए सहाबी छोड़ के, तो लोगों को इतना तजस्सुस हुआ कि कोई पीछा कर रहा है, कोई उनके दोस्तों से पूछ रहा है, कोई उनके कबीले से पूछ रहा है। जब वो सारे लोग घूम रहे थे ना, अल्लाह अकबर, तो सहाबी से लोगों ने कहा कि आपके पीछे तो लोग लग गए हैं। कहने लगे देख लो, फिर अगर मैंने अपनी तारीफें को रोकी थी तो मेरे रब ने जगह जगह मेरी तारीफें करा दी, जगह जगह। और मेरे दिल में अभी भी नहीं है कि मेरी तारीफ की जाए। तारीफ उस रब की होनी चाहिए जो तारीफ के लायक है। हम ना सतही सोचे पैदा करते हैं, सतही। साहब ने एक जगह पे लिखा है, उसने कहा ये जहां आज मंगला डैम है ना, यहाँ पहले मीरपुर शहर होता था असल। एक जंग में जब ये तबाह हुआ ना, तो बड़ा दर्द था शहर के पुराने लोगों में कि हमारा शहर फिर से आबाद हो जाए। कहते मेरी ड्यूटी थी, एक अफसर मेरे साथ और था, जीप में जा रहे थे, एक बूढ़ा आदमी उसकी बीवी साथ,
गधे पे 2 बोरियां रख के गुजर रहा है। हमारा गाड़ी करीब से गुजरने लगी तो हाथ दे के कहने लगा, पुत्र बैतुल माल किधर है जहां माल जमा कराते हैं? हुकूमत की वजारत खजाना का दफ्तर कहां है? कहते मैंने बूढ़े को देखा और उसकी बीवी को देखा, दोनों, एक ने इस तरफ से बोरी पकड़ी है, एक ने इस तरफ से, गधा चल रहा है। मैंने उनसे कहा, बाबा किधर जा रहे हो और ये क्या है? कहने लगे, पुत्र हमारा शहर तबाह हो गया है। तो मैंने और मेरी बीवी ने कई महीने लगा के मलबा साफ करके चांदी और सोना जमा किया है। ये 2 बोरियों में भरा है पुत्र, सही नज़र भी नहीं आता। ये पहुंचाना है ज़रा बैतुल माल में ताकि हमारा शहर फिर से बन जाए, हुकूमत के ख़जाने में पैसे आएँ, ये बस्तियाँ फिर से आबाद हो जाएं। हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बड़ों की यहाँ कब्रें हैं, ये शहर बसता रहे, हंसता रहे, लोग यहाँ आते रहे, कोई हमारी कब्रों पे। कहते मैंने बाबे के हाथ देखे तो छाले से भरे हुए, उसके कपड़े देखे तो फटे हुए, बोरी सोने की भरी हुई। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा तेरे कुर्बान जाऊं, तूने इतनी मेहनत की है घर बनाने के लिए नहीं, शहर बसाने के लिए। ओ भाई, कोई शहर बसाने को भी तो मेहनत करे ना, कोई मुल्क बनाने को भी तो मेहनत करे ना, कोई दीन के आफाकी पैगाम और आफाकी कदरों की बहाली के लिए भी कोशिश करे ना। सतही सोचे तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर ना जले। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज जो आफाकी हो, जो बड़ी हो, आपकी सोचें अगर थोड़ी सी भी वुसअत पैदा कर दे तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बरकत पैदा कर देता है। आप थोड़ा सा ज़ौक़ पैदा करें, थोड़ा सा। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, मदरसों के बच्चों से प्यार करते रहना, खुदा अपने बच्चों पे वैसे ही रहमत करता रहेगा। किसी गरीब की अश्कशोई करते रहना, घर का चराग खुद ब खुद ही जलता रहेगा। सोचें छोटी हैं, सतही हैं, हमारा मुफाद छोटा है, हम उसके अंदर वुसअत लाने को तैयार नहीं होते, छोटा लालच बर्पा करते हैं, हुजूर बड़ी सोच देते। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि अबू जाल ने कहा कि 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे जो हुजूर को माज़अल्लाह गिरफ्तार करेगा। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में गया और मैं हुजूर तक पहुंच गया। वो तो हुजूर ने हुक्म दिया तो जमीन ने मेरे घोड़े के पैर पकड़ लिए, अंदर धंसते चले जा रहे थे। कहते मैंने कहा कि हुजूर मैं 100 सुर्ख ऊंट के लालच में आया हूं। उस जमाने में सबसे बड़ी सल्तनत कैसर रूम की थी और उसकी जो शय सबसे ज्यादा मशहूर थी वो सोने के कंगन थे। जाहिरी तौर पर बड़ा बादशाह और बड़ी चीज हाथों में। आप खास गौर करें मैं क्या कहने लगा हूं। ओ संगियो, वो कहते हैं मैं आया तो 100 सुर्ख ऊंट के लिए। तो हुजूर मुझे फरमाने लगे तू 100 सुर्ख ऊंट के पीछे में है और मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ओ भाई इससे बाहर निकल, अब तू 100 सुर्ख ऊंटों से, ये भी कोई बात है? इतना छोटा मुफाद रखने का क्या मतलब हो? आप अपनी जिंदगी में बड़ी और आफाकी सोच पैदा करें। इमाम गजाली कहते हैं तू बांटने का ज़हन तो बना, खुदा तुझे बांटने की तौफीक भी अता कर देगा। ज़ौक़ तो पैदा कर, लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातें, थकी थकी बातें, कच्ची कच्ची बातें, कमजोर कमजोर सहमे सहमे से लोग। ओ हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, कोई एक जैसे नहीं रहते। हर वक्त कमजोर बात करनी और हर वक्त जनाब अंदाज। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बड़ा बांटा उन्होंने, सोच बहुत बड़ी थी। यानी आफाकी मिजाज के लोग, ऊंचे कद का मिजाज, ऊंचे रवैये। एक बंदा आपके पास आया तो उसने आके कहा हुजूर मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। तो इमाम साहब ना ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग गए, रो पड़े, दर्द के साथ रोए। फिर घर गए, खाना थैले में बांध के सामान लाए और ला के ना दीवार के साथ रख दिया। उसको बुलाया, कहने लगे फलानी दीवार के साथ मैंने खाना रखा है, उठा के ले जा। आपके साहबजादे कहने लगे अब्बा जी एक तो रोना आपका मेरी समझ में नहीं आया, लोग सवाल कर ही लेते हैं, और फिर ये कि आपने दीवार के साथ रखा था उसे दे देने में क्या हर्ज था? तो इमाम साहब फरमाने लगे पुत्र रोया इसलिए हूं कि यार वो भूखा था और मुझे पता ही नहीं था। पता नहीं कितनी भूख सह कि उसे कहना पड़ा है। दर्द आया है कि खुदा सवाल करेगा कि तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था, उस गली में भूखा था, तुझे पता ही कोई नहीं था। रो पड़ा हूं कि मुझे खबर होनी चाहिए थी। और वहां इसलिए रखा है कि हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से छोटा होता है। लेने वाला हाथ नीचे होता है, देने वाला ऊपर होता है।
آپ فرماتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی کہ کسی مومن کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے آئے. یہ سارے ہاتھ شانوں والے ہیں، لہذا میں ہاتھ سے پکڑاتا ہی نہیں. میں کسی کی نظر کیوں جھکاؤں؟ کیوں کسی کو اس طرح کا کروں کہ اس کی نظریں جھک جائے میرے سامنے کہ مجھے اس نے دیا ہے اور وہ شکر گزار بنے. میں یہ کام، اس کسی نے کہا تھا نا کہ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے کچھ انسانوں سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. اس نے احسان کر کے پھر نشتر چبھونے، اس سے ڈر آتا. فرمایا میں نہیں چاہتا. اتنی بڑی سوچیں جب لوگوں کی ہوتی ہیں تو پھر میرے بھائی انداز اور ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے قوم کا درد رکھتے ہیں، لیکن پھر جب انہیں دولت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، پھر اس طرح کے نہیں رہتے. بعض لوگ پہلے نیک ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، غریبوں کا درد رکھتے ہیں، ان کی سوچیں سلجھ، پھر ان کو عہدہ مل جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں سارا ٹھیک ہے جی، کدھر ہے مہنگائی؟ کچھ بھی نہیں. جب بندہ جب تک کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا ہے تب تک تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتنا کرایہ بڑھا دیا آپ نے، 5 روپے اضافہ کر دیا. اور جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے، پھر وہ جو بس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ بیوقوف نظر آتے ہیں. کیا ہوں، اب تو اس کے پاس پجارو ہے، اس کو کیسے وہ لوگ اب بھلے نظر آئیں گے. لیکن وہ بھائی ابھی بھی ہیں کچھ گھر جہاں رات کو یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ شادی آ گئی ہے ملتان، تو کرایہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ کرایہ تھوڑا ہے، لہذا بچے رہنے دو، خود چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ دینا دلانا بھی پڑے گا. ابھی بھی ہیں لوگ جو بیچارے ادھار پکڑ کے بیاہ پہ کرایہ لگاتے ہیں، لیکن جب سوچ کسی کی وہ رہتی نہیں. عبد الملک بن مروان بڑا نیک کہلاتا تھا، فقہا میں شمار ہوتا تھا. اتنی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا کہ اس کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہنے لگ گئے لوگ. لیکن پھر اس کے خلیفہ بننے کا اعلان ہوا. جس دن اعلان ہوا اس دن بھی مسجد میں بیٹھا تھا. پھر اس نے قرآن مجید رکھ کے نا الماری میں، تو کہنے لگتا ہے اب میری اور قرآن کی جدائی ہونے لگی. پھر وہ یہی شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی گورنر بنایا. یہ وہی تھا جس کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ شہید کیے گئے. بس وہ کیفیت ہی نہیں رہی. منصب مل گیا، عہدہ مل گیا تو ختم ہو گئی بات. لیکن کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کے بھی آئے، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ دنیا عش کر اٹھتی تھی. لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جب خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کا پہنوں گا جس طرح کا میری رعایا کا غریب آدمی پہنتا ہے. بیوی سے کہنے لگے مجھے رکھنا ہے کہ مال دولت رکھنا ہے؟ اس نے کہا آپ کو رکھنا ہے. وہ ایک خلیفہ کی بیوی، ایک بادشاہ کی بہن، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، پر سارے زیور خیرات کر دیے، غریبی کی زندگی گزاری. کچھ لوگ نہیں بدلتے، کچھ عہدہ آ گیا، مال آ گیا، روح بھی بدل گیا. کہانیاں ہی اور ہو گئیں. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. پھر ان کے حالات بھی بالکل تبدیل ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا تھے. سنو نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچیوں کا دودھ عصر کے وقت جا کے دھو کے آیا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے. جس دن خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے آ کے پوچھا حضور اب وہ بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا؟ تو آپ فرمانے لگے کیا خلافت مجھے خدمت خلق سے روک دے گی؟ وہ کام میں اپنی آخرت کے لیے کرتا تھا، کرتا ہی رہوں گا، میں نہیں بدلوں گا، میں وہی ہوں حضور کا غلام. بلکہ کنز المال میں ایک روایت تو ایسی ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک اونٹ گم ہو گیا مال غنیمت کا. سیدنا فاروق اعظم اونٹ ڈھونڈتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی اور میری ذمہ داری ہے، مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا، اور یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کا امین. ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے. ایک شخص نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، کسی غلام کی ڈیوٹی لگائیں. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، علم بھی، فضل بھی، تقوی بھی، اور سب سے بڑھ کر عمر وہ ہے جن سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر سے کہا بیٹھ جائیں، غلام کی ڈیوٹی لگائیں. حضرت عمر نے رخ پھیر کے دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں بھی تو ایک غلام ہی ہوں. کیا ہوں میں؟ ایک غلام ہی ہوں. میں ایک غلام ہی ہوں. اتنے محل چڑھایا سانیہ، غلام ہی ہوں میں. کیا ہوں میں؟ جب آپ نے یہ لفظ کہے تو وہ بندہ کہتا ہے نارمل بات تھی، میرے بھی آنسو نکل آئے.
یار یہ بھی کوئی انداز ہوتا ہے. لیکن بھول گئے لوگ، اپنوں کو بھول گئے، اپنوں کو بھول گئے، اپنے قریبیوں کو بھول گئے. دولت آئی تو پھر وہ محلہ پسند نہ آیا، پھر گھر سوسائٹی میں بن گیا، پھر یار بدل گئے، پھر رشتہ داریاں بدل گئیں، پھر حالات اور ہو گئے. اپنی سوچیں بڑی کریں، ذہن بڑا کریں، اپنے اندر تغیر نہ لائیں. آپ آفاقی بن جائیں، ذہن بڑا ہو تو خدا عطا بھی بڑا ہی کرتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا